آج کل ہم میں سے ہر دوسرا انسان کسی نہ کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے. کسی کی نوکری نہیں لگ رہی, کسی کے بزنس میں نقصان ہو رہا ہے, تو کوئی بیماری سے پریشان ہے. ہم ہر دروازے پر جاتے ہیں, ہر کسی سے مدد مانگتے ہیں, لیکن کیوں اس سب سے بڑے دروازے کو بھول جاتے ہیں جہاں سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے گناہ اور ہمارا رزق ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہیں؟ اس کو سمپلی بھاشا میں سمجھے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹے چلتے ہیں. یعنی اگر ہمارے گناہ بڑھیں گے تو ہمارا رزق آٹومیٹکلی کم ہونے لگے گا, اور جیسے ہی ہمارے گناہ کم ہوں گے تو رزق کے دروازے اپنے آپ کھلنے لگیں گے. اور ہاں, رزق کا مطلب صرف پیسہ یا دولت نہیں ہوتا. آپ کی عزت, آپ کی صحت, گھر کا سکون, اچھی نوکری اور آپ کی اولاد, یہ سب کچھ آپ کے رزق کا حصہ ہے. پتہ ہے, جب ہم بہت پریشان ہوتے ہیں تو شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے کہ تم تو بہت گنہگار ہو, تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو تمہارے بہت قریب ہوں, تم نے ہی مجھ سے دوری بنا لی ہے. تو اس دوری کو مٹانے کا اور ہر مشکل کو آسان کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے استغفار, یعنی سچے دل سے استغفر اللہ پڑھنا. آج میں آپ کو 2 ایسے سچے قصے سناؤں گی جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے اور انشاءاللہ آپ کو استغفار پڑھنے کا عادی بنا دیں گے. تو پورا ضرور سنیے, کیونکہ دوسرا قصہ تو آج کے زمانے کا ہی ہے. پہلا قصہ ہے صدیوں پرانا مشہور اسلامک اسکالر امام احمد بن حنبل کا. وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے. ایک بار وہ ایک لمبے سفر پر نکلے اور سفر کرتے کرتے رات ہو گئی اور وہ بہت زیادہ تھک گئے. انہیں آرام کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی تو وہ پاس کی ایک مسجد میں جا کر سو گئے. لیکن انہوں نے وہاں کے خادم کو نہیں بتایا کہ وہ کون ہے. خادم آیا اور انہیں اجنبی سمجھ کر مسجد سے باہر نکال دیا. امام صاحب چپ چاپ مسجد کے باہری زمین پر لیٹ گئے. اسی وقت وہاں سے ایک عام سے شخص گزر رہا تھا جو پیشے سے ایک بیکر تھا, یعنی روٹی بنانے والا. اس نے دیکھا کہ ایک شریف مسافر رات کے وقت سڑک پر لیٹا ہے. وہ ان کے پاس آیا اور بولا, آپ لگتا ہے باہر سے آئے ہیں اور تھک گئے ہیں. آپ کو برا نہ لگے تو آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں. امام صاحب ان کے ساتھ چلے گئے. اب یہاں سے شروع ہوتا ہے اصلی کرشمہ. امام صاحب نے نوٹس کیا کہ وہ بیکر اپنا کام کر رہا ہے, آٹا گوندھ رہا ہے, روٹیاں سیک رہا ہے, لیکن اس کے ہونٹ لگاتار چل رہے ہیں. وہ ہر ایک ایکشن کے ساتھ پڑھ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ. اس پر امام صاحب بڑے حیران ہوئے. انہوں نے پوچھا, بھائی تم جو یہ لگاتار استغفار پڑھ رہے ہو, کیا اس سے تمہیں اپنی زندگی میں کبھی کوئی فائدہ پہنچا ہے؟ اس بیکر نے مسکرا کر جواب دیا, الحمدللہ, اس استغفار کی وجہ سے آج تک میری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے اللہ سے کوئی دعا مانگی ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو. جو مانگا اللہ نے سب کچھ دیا, بس ایک دعا ایسی ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی. امام صاحب نے پوچھا, ایسی کون سی دعا ہے؟ اس نے کہا, میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مرنے سے پہلے میری ملاقات اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم امام احمد بن حنبل سے کروا دے. یہ سنتے ہی امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ سبحان اللہ, تمہاری اس استغفار کی طاقت نہیں مجھے آج اللہ کے گھر سے نکلوا کر تمہارے گھر تک پہنچا دیا. میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں. تو یہ تو تھا پرانا قصہ. آپ سنیے آج کے دور کا ایک ایسا سچا واقعہ جسے سن کر آپ استغفار پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے. یہ کہانی ہے ڈاکٹر ایشان کی, جو ایک بہت ہی بڑے اور مشہور نیورو سرجن ہیں. ان کا شیڈول اتنا بزی رہتا تھا کہ انہیں مہینوں پہلے بک کرنا پڑتا تھا. ایک بار وہ ایک بے حد ضروری میڈیکل کانفرنس میں شامل ہونے کے لیے فلائٹ سے جا رہے تھے. راستے میں موسم اتنا خراب ہو گیا کہ پائلٹس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا. سیفٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے فلائٹ کی ایمرجنسی لینڈنگ کروانی پڑی. ڈاکٹر ایشان بہت پریشان ہو گئے کیونکہ ان کا وہاں پہنچنا بہت ضروری تھا. انہوں نے ایئرپورٹ اتھارٹی سے کہا کہ میرا وہاں پہنچنا بہت ضروری ہے, کوئی راستہ نکالیے. تو انہیں سجیشن دیا کہ سر, یہاں سے وہ شہر زیادہ دور نہیں ہے, آپ ایک ٹیکسی کر کے چلے جائیے. ڈاکٹر ایشان نے ٹیکسی لی اور نکل پڑے. لیکن قدرت کا پلان تو کچھ اور ہی تھا. راستے میں طوفان اتنا بھیانک ہو گیا, پیڑ گرنے لگے. تو ڈرائیور نے کہا کہ سر, اب آگے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے. وہ لوگ ایک گھنے جنگل کے بیچ پھنس چکے تھے. ڈاکٹر ایشان نے آس پاس دیکھا تو انہیں ایک چھوٹی سی جھوپڑی نظر آئی. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے ایک بہت ہی بزرگ اماں نکلی. ڈاکٹر ایشان نے انہیں اپنی مجبوری بتائی تو انہوں نے بڑے پیار سے انہیں اندر بلا لیا, بیٹھنے کے لیے جگہ دی. ڈاکٹر ایشان نے جھوپڑی کے ایک کونے میں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ بیمار لیٹا ہوا ہے اور وہ اماں لگاتار اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہے اور کچھ پڑھ کر پھونک رہی ہے. ڈاکٹر ایشان ڈاکٹر تھے, ان سے رہا نہیں گیا. انہوں نے پوچھا, اماں اس بچے کو کیا ہوا ہے, یہ اتنا بیمار کیوں لگ رہا ہے؟ اماں نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا, بیٹا یہ میرا یتیم پوتا ہے, اس کے دماغ میں کوئی بڑی بیماری ہے. میں نے یہاں کے سارے ڈاکٹرز کو دکھا لیا, سب نے ہاتھ کھڑے کر لیے. سب کہتے ہیں کہ اس کا علاج پورے دیش میں صرف ایک ہی بڑا ڈاکٹر کر سکتا ہے, جس کا نام ہے ڈاکٹر ایشان.
लेकिन बेटा मैं एक गरीब और बेसहारा औरत हूँ, ना तो मेरे पास उन तक पहुँचने का कोई जरिया है, ना ही मैं उनकी महंगी फीस अफोर्ड कर सकती हूँ। ये सुनना था कि डॉक्टर ईशान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं जमीन पर बैठकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रोते हुए पूछा, अम्मा मुझे सच सच बताओ, आप ऐसी कौन सी इबादत करती हो, ऐसा कौन सा अमल करती हो? अम्मा हैरान होकर बोली, बेटा मैं तो एक आम सी औरत हूँ, बस जब से ये बच्चा बीमार हुआ है मैं दिन रात अल्लाह के सामने रोती हूँ, इस्तगफार करती हूँ और कहती हूँ कि या अल्लाह मैं बेबस हूँ, तू तो सबब बनाने वाला है, इस यतीम पर रहम कर और डॉक्टर ईशान तक पहुँचने का कोई रास्ता बना दे। डॉक्टर ईशान ने रोते हुए उनके हाथ पकड़ लिए और बोले, अम्मा आपकी दुआ और आपके इस्तगफार ने आसमान को हिला दिया। आपके इस इस्तगफार की ताकत की वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। मैं ही डॉक्टर ईशान हूँ। सुभान अल्लाह। हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, हमारी परेशानियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह सिर्फ रहम करने वाला नहीं है, वो अल कदीर है, यानी हर चीज पर कादिर है, सब कुछ करने की ताकत रखता है। वो ऐसी जगह से सबब बनाता है जहां हमारी सोच भी नहीं जा सकती। अस्तगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना सिर्फ गुनाहों की माफी मांगना नहीं है, ये आपकी रूह को सुकून देता है, आपकी चिंता और आपकी टेंशन को खत्म करता है और आपके लिए हर बंद दरवाजे को खोल देता है। आज इसे जब भी आप चल रहे हो, फ्री बैठे हो, गाड़ी चला रहे हो, अपनी जुबान पर अस्तगफिरुल्लाह को हमेशा जिंदा रखें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और की भी मुश्किल भी आसान हो सके। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में एक बार सच्चे दिल से अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।